من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند کے بابرکت نام سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو دونوں جہان کا خالق ہے اور جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت کو بھیجا ہم تک تاکہ وہ ہمیں گمراہی سے نجات دے سکیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہم سیریز کا سٹارٹ کر رہے ہیں، اس سیریز کا نام ہوگا علوم قرآن، یعنی قرآن سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم اس سیریز کے اندر کور کریں گے۔ دیکھیں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ علوم قرآن کیا چیز ہے؟ جب بھی ہم علوم قرآن کہتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے علوم آ جاتے ہیں، یعنی قرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے، جیسے مثلا علم تجوید ہو گیا یا علم تفسیر ہو گیا، یا جو قرآن کے اندرونی مسائل ہیں، مثلا وحی کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن کے اندر مثلا ناسخ کون سی آیت ہے، اسی طرح منسوخ کون سی آیت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کور ہوتی ہیں، تو ہم ان کو علوم قرآن کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جو سیریز ہے اس کے اندر ہم علم تجوید نہیں پڑھیں گے، ہم علم تفسیر نہیں پڑھیں گے، ہم جو ہے قرآن کے جو اندرونی مسائل ہیں ہم ان کی طرف کام کریں گے، تاکہ آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ کو قرآن کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے۔ مثلا ہم کس چیز کے اوپر بحث کر سکتے ہیں؟ ہم یہ بحث کریں گے کہ آیا وحی کیا ہے، یعنی قرآن جو ہے وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، وحی کسے کہتے ہیں، تحریف قرآن کے موضوعات، کیا آیا تحریف قرآن کے اندر ممکن ہے، ایک زبر یا ایک پیش مثلا، یا مثال کے طور پر ہم یہ بھی اس میں گفتگو انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے کہ قرآن رسول اللہ کے بعد جمع کس نے کیا، یا رسول اللہ کے ٹائم پہ ہی قرآن جمع ہو گیا، مصحف علی جو امام علی علیہ السلام کا قرآن تھا، آیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر توفیق دی تو ہم اس کو کور کریں گے۔ تو اب ایک یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علم ہے آخر علوم قرآن، ہم اسے کیوں پڑھ لیں، ہمیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کہ آپ علوم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، آپ کو قرآن کی معرفت نہیں ہوگی، آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن کے جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں، جو بھی ڈاؤٹس ہیں، وہ آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے اگر آپ جب تک کہ علوم قرآن کے اوپر آپ کی دسترس نہ ہو۔ تو بہرحال میری یہ کوشش رہے گی کہ زبان جو ہے میری بہت ہی آسان اور کلیئر ہو، تاکہ جو ہے آپ کو جو مطالب ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن بہرحال آپ لوگ یہ بھی امید نہ رکھیے گا کہ ایک دم ہی گفتگو بالکل ہی سادہ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بہرحال کچھ اصطلاحات آئیں گی کہ جن کو سمجھنا تھوڑا سا ممکن ہے آپ کے لیے دشوار ہو، تو وہ انشاءاللہ میں ایکسپلین اس کو کر دوں گا، لیکن بہرحال آپ لوگ بھی اپنا لیول تھوڑا سا بڑھائیں آگے۔ تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ وحی کیا ہے، وحی کی حقیقت، یہ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، یہ جو وحی کی بحث ہے یہ بہت ہی اہم بحث ہے۔ اگر آپ وحی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ گویا قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ جب تک کہ آپ وحی کے ہی ٹاپک کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاؤ گے، آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب وحی کا مطلب کیا ہے، وحی کا معنی کیا ہے؟ لغت کے اندر یعنی ڈکشنری کے اندر وحی کا کیا معنی استعمال ہوا ہے؟ تو لغوی معنی جو وحی کا ہے، یعنی جو لغت کی جو ڈکشنری کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو وحی کا معنی آیا ہے وہ آیا ہے مثلا اشارہ کرنا، لکھنا، خط، پوشیدہ کلام کرنا۔ لیکن بہرحال جو مشہور اور صحیح ترین، جو سب سے مشہور قول ہے، جو راغب اصفہانی نے بھی اس کو لکھا ہے، وہ ہے وحی کا معنی کہ وحی ایک ایسا مخفیانہ پیغام ہے جو اشارہ کرتی ہے تیزی سے، یعنی جو اشارہ کرتی ہے اور یہ تیزی سے انجام پاتا ہے، یعنی ایک مخفیانہ پیغام ہے جو اشارہ کرتی ہے اور یہ جو ہے یہ تیزی سے یہ کام انجام پاتا ہے۔ اس کو بہرحال راغب نے لکھا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کے اندر کتنے معنوں میں وحی استعمال ہوئی ہے؟ آیا قرآن کے اندر لغوی معنی استعمال ہوئے یا کچھ اور بھی ہٹ کے معنی استعمال ہوئے؟ تو آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ جو وحی ہے یہ قرآن میں 4 معنی میں استعمال ہوئی ہے، یعنی 4 طرح کے معنی میں وحی استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا جو وحی کا معنی ہے وہ ہے مخفی اشارہ۔ یہاں پر یہ جو مخفی اشارہ ہے یہ وہی لغت والا معنی ہے، یعنی جو ڈکشنری میں معنی ہے وہی یہ لغت والا معنی ہے، مخفی اشارہ۔
جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہاں پر یہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو یہاں کے اوپر یہ جو فاوحی آیا ہے، فاوحا، اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں، یعنی جب وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کو اشارہ کیا گیا۔ یہ جو یہاں پہ فاوحا کا لفظ ہے، اس کو ریڈ سے ہم ہائی لائٹ کر دیں گے، فاوحا ہے یہ اشارے کے معنی میں، تو ان کو اشارہ کیا گیا، اس معنی میں ہے۔ تو پہلا معنی تو یہ ہو گیا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، مخفی اشارہ۔ دوسرا جو معنی وحی کا ہے وہ ہے فطری ہدایت، یعنی انسان کے اندر کبھی کبھی ایک اندرونی ہدایت ہوتی ہے، یہ صرف انسان سے مخصوص نہیں، یہ کبھی کبھی حیوان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اندرونی جو ہدایت ہے یہ جو پتھر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اندرونی ہدایت، فطری ہدایت اس کو بولتے ہیں، اس معنی میں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ نحل کے اندر شہد کی مکھی کے بارے میں آیا ہے کہ تم جو ہو پہاڑوں کے اوپر، یعنی جو مکانات ہیں ان کے اوپر گھر بناؤ، اور جو مثلاً جو پھلوں کا جو رس ہے اس کو چوسو۔ تو یہ ایک طرح کی وحی جو مکھی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، یہ بھی ایک وحی ہے، یعنی ایک ہدایت اس کو کی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ جیسے آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یعنی وہ وحی، یعنی جو مکھی کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ پہاڑوں وغیرہ میں اپنا جو ہے گھر بنائے اور جو ہے پھلوں کا جو ہے رس چوسے، تو اس معنی میں آئی ہے وحی، یعنی اندرونی ہدایت، فطری ہدایت۔ تیسرا جو معنی وحی کا استعمال ہوا ہے وہ ہے الہام۔ اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ الہام میں اور وحی میں ایک فرق ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں الہام جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الہام رحمانی اور ایک ہوتا ہے الہام شیطانی، یعنی ایک غیبی ندا۔ کبھی کبھی انسان کو ایک پیغام آتا ہے، ایک انسان کے اندر سے ایک پیغام آتا ہے اور وہ اس کو کسی کام کے لیے ابھارتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، ایک اندرونی ندا آتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور الہام شیطانی بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں بھی یہ الہام رحمانی بھی آیا ہے اور الہام شیطانی بھی آیا ہے۔ الہام رحمانی کی اگر میں مثال دوں تو قرآن میں آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو اللہ نے وحی کی تھی جہاں کے اوپر، یعنی اللہ نے قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بیٹے کو جو ہے صندوق میں ڈالو، تو یہاں پہ جو حضرت موسیٰ کی ماں کو جو الہام ہوا تھا، جو وحی کی تھی خدا نے، وہاں پہ وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحا۔ یہ جو اوحینا یہاں کے اوپر آیا ہے یہ الہام کے معنی میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی ماں کو ہم نے الہام کیا، الہام کے معنی میں۔ اسی طریقے سے الہام جو ہوتا ہے وہ شیطانی بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَحُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تو الہام جو ہوتا ہے بہرحال شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو فرق ہوتا ہے وحی میں اور الہام میں، وہ ایک بنیادی فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ الہام کے اندر یہ ہوتا ہے جس بندے کے اوپر الہام ہوتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہام کہاں سے آ رہا ہے میرے اوپر، یعنی جس بندے کے اوپر الہام ہو رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیغام ہے، یہ جو میسیج ہے، یہ مجھے کون پہنچا رہا ہے، آیا یہ خدا پہنچا رہا ہے یا شیطان پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو رسولوں کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے، جو رسولوں کو جو پیغام ملتا ہے، ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ جو مجھ تک پیغام آ رہا ہے یہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس ضمن میں جو ہے بہرحال حدیثیں بھی بہت ساری ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اپلوڈ کروں گا میں، اللہ نے اگر توفیق دی تو چوتھا معنی بہرحال کیا ہے وہی جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے وہ ہے وحی نبوی، یعنی نبوت کی علامت، یعنی وحی جو ہے اس معنی میں ہے کہ یہ نبوت کی ایک علامت کے طور کے اوپر، ایک نبوت کی نشانی کے طور پہ وحی کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ اور یہ جو وحی نبوی کے معنی میں جو قرآن میں وحی کا لفظ آیا ہے یہ تقریباً 70 مرتبہ سے زیادہ بار آیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت ہے یہاں پہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی۔ اب یہاں پہ جو وحی بھیجی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک طرح کی ایک نبوت کی نشانی ہے آپ کی، جو بہرحال عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، تو اس معنی میں بھی ہے۔ تو ان چار معنوں میں
لفظ وہی قرآن میں یوز ہوئی ہے۔ اب ایک امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور اس لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو سب سے افضل اور اہل پایا، تب اسے نبوت کے لیے انتخاب کیا۔ یعنی امام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ عام بندوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ جیسے مثلاً ایک قریہ ہے، ایک بستی ہے، اس بستی میں جو سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ افضل ہوگا، اللہ اس کو جو ہے نبوت کا درجہ دے گا۔ یعنی جو خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہو، جو اخلاقی اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہو، جس کے اندر ظاہری قسم کا کوئی عیب و نقص نہ ہو، وہ بہرحال جو سب سے زیادہ صحیح ہوگا، جو سب سے زیادہ بلند ہوگا، خدا اس کو جو ہے نبوت کا عہدہ دے گا۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو آپ کے سامنے ٹاپک جو ڈسکس کریں گے وہ ہے وحی اور الہام میں فرق کیا ہے۔ میں نے بہرحال آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرا، لیکن پھر بھی اس کو تفصیل سے اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کو پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔